فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 7 اکتوبر سے ہونے والے مظالم کا اتنے مہینوں سے ہم اس کا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر رمضان المبارک آ گیا تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر ناظرین، السلام علیکم۔ ماہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں آپ کے ساتھ آخری مرتبہ بات چیت ہوئی تھی۔ تحریکی معاملات میں کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہونے لگا ہوں، جس میں کچھ ماہ رمضان شریف کی مصروفیات تھیں، اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ تھا۔ اس حوالے سے میں آپ حضرات کے ساتھ تنظیمی معاملات میں گفتگو نہ کر سکا۔ عید گزر چکی ہے، آج عید کا تیسرا دن ہے، کل جمعۃ المبارک تھا، اور آج عید کا تیسرا دن ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اب مسلسل آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، میری ویڈیوز آپ کے ساتھ پہنچتی رہیں گی۔ ماہ رمضان سے پہلے تک آپ حضرات کا، میرے تمام بھائیوں بہنوں کا، دوستوں کا اور ناظرین کا جو تعاون رہا، اس پر میں شکر گزار ہوں۔ گرامی قدر ناظرین، فلسطین کی صورتحال سے کوئی بھی شخص ناواقف نہیں ہے، وہاں کے معاملات ہر کسی کے سامنے ہیں۔ ماہ رمضان گزرا، پوری دنیا میں مسلمانوں نے سحریاں کیں، افطاریاں کیں، ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹا، ماہ رمضان کی نعمتوں کو خوب مزے لے لے کر انجوائے کیا۔ بالخصوص ہمارے اہالیان پاکستان نے تو ماہ رمضان اکثریت نے اس انداز میں گزارا کہ شاید فلسطین میں کوئی دکھ ہی نہیں ہے، شاید فلسطین بھی اس وقت پاکستانیوں کی طرح آزادی میں روزے رکھ رہا ہے، افطاریاں ہو رہی ہیں، سحریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر روزہ بھی حالت جہاد میں تھا، اور وہاں پر سحری بھی حالت جہاد میں تھی، افطاری بھی حالت جہاد میں تھی۔ وہاں پر بھوکے پیٹ پیاسے منہ صرف شہادت کا جام پی کر مجاہد روزہ رکھتے رہے، اور شہادت کے جام کے ساتھ ہی فلسطین میں افطاریاں ہوتی رہی ہیں، جو کہ تاحال جاری ہیں، سلسلہ چلتا رہا، اور آخرکار عید کے دن قریب آئے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ تھا کہ پوری دنیا میں عید کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کوئی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا تھا، کوئی اپنے بچوں کے لیے جوتے لے رہا تھا، کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے رنگا رنگ قسم کی چوڑیاں خرید رہا تھا۔ ناظرین کرام، گرامی قدر، وہی حالات تھے کہ فلسطین میں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کفن کا صرف ایک پیس، سنت کفن 3 کپڑے نہیں، یا بیٹیوں کے لیے 5 کپڑے نہیں، صرف ایک پیس کفن کا ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ اپنی ماؤں کی لاشوں پر تڑپ تڑپ کر آہو بکا کر رہے تھے۔ مائیں تھیں کہ اپنے بچوں کی لاشوں پر نوحہ کنا تھیں، اور گھر تباہ ہو گئے، بلڈنگیں مسمار ہو گئیں۔ لیکن جو حالات دیکھنے میں آئے، فلسطین کو ہمارے اکثریت پاکستانیوں نے عید کی خوشیوں میں شاید یکسر بھلا دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا حصہ بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہماری مسلمانی کی نوعیت کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، جو کہ اپنی انا کی خاطر نہیں، جو کہ اپنے کسی مقصد کی خاطر نہیں، اگر وہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں تو مسلمانوں تمہارے قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جہاد کے اندر ہمارے فلسطین کا وہ حصہ کٹ بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے، اور ہمارے اس حصے کو اذیت میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس، باقی جسم مسلم کو پرواہ نہیں ہے، باقی جسد مسلم کو
فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ فلسطین ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اقبال بھی شاید اسی کو دیکھ کر تڑپا تھا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ میں نے بہت محسوس کیا انفرادی طور پر چند ایک مذہبی شخصیات نے ماہ رمضان میں بھی گاہے بگاہے فلسطین کا پیغام عوام تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور ہماری سیاسی و غیر سیاسی تنظیمات کے چند ایک سربراہان نے فلسطین کے حوالے سے عوام کو بیدار کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس سلسلے میں خصوصی طور پر قابل ذکر تحریک لبیک پاکستان ہے۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام محبت پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران کو اور کارکنان کو، ان کی انتظامیہ کو، ان کے جملہ جتنے بھی تعلق رکھنے والے ٹی ایل پی کے افراد ہیں، انہوں نے کوئی لمحہ بھی فلسطین کو اپنے کسی بھی پیغام میں فراموش نہیں کیا۔ کوئی بھی معاملہ تھا، کوئی بھی پروگرام تھا، ہر پروگرام میں فلسطین ان کے گفتگو کا حصہ خصوصاً رہا، اور بالخصوص عید کے موقع پر تو تحریک لبیک پاکستان نے جیسے میدان ہی لگا لیا کہ جگہ جگہ پر پاکستان کے مختلف شہروں میں کے ایف سی کے سامنے جا کر ٹی ایل پی کے کارکنان نے احتجاجی مظاہرے کیے اور بند کرو بند کرو، کے ایف سی کو بند کرو کے نعرے لگائے اور جگہ جگہ پر احتجاج کیے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ کل یعنی جمعہ کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد لاہور کے علاقہ چوک سنگھ پورہ میں کے ایف سی کے باہر اس علاقے کے متعلقہ این اے اور پی پی کے ذمہ داران، جن میں اس آنے والے الیکشن کے این اے کے امیدوار جناب انجینئر ظہیر مغل صاحب اور جناب پیر محمد عباس مجددی سیفی صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑا قافلہ وہاں پر کے ایف سی کے سامنے پہنچا اور احتجاج کیا، اور میں خود وہاں پر موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا اس وقت کا جو معاشرہ ہے مذہبی پروگرامز کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ شاید ہمارے وہ لوگ جو کہ ممی ڈیڈی ماحول میں رہتے ہیں، اوپن مائنڈ لوگ ہیں، وہ چونکہ مذہبی طبقے کی گفتگو کو سنتے بھی نہیں ہیں، ان تک پیغام بھی نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو بات کو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران نے وہاں پر جا کر احتجاج بعد میں شروع کیا، جو کے ایف سی کے کسٹمرز تھے ان کو جا کر پیغام دیا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، تم یہودیوں کو طاقتور بنانے کے لیے ان کے بنائی ہوئی اشیاء کو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جبکہ یہی پیسہ فلسطین میں ہمارے بچوں کو قتل کرنے کے لیے، ہمارے بزرگوں کو قتل کرنے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ در حقیقت تم یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہو۔ جیسے ہی یہ پیغام وہاں پر بیٹھ کر کھانے پینے والوں نے سنا، اکثریت سامنے پڑے ہوئے کھانے بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا، کچھ کھا کر گئے۔ بہرحال تقریباً چند منٹوں کے اندر کے ایف سی خالی ہو گیا، اور پولیس کی نفری بھی وہاں پر موجود تھی۔ پولیس کی نگرانی میں کے ایف سی والوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ کے ایف سی ہمارے فلسطین کے قاتلوں کا حمایتی ہے، سپورٹر ہے، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی بھی ناخوشگوار معاملہ ہو، جلدی سے جلدی کے ایف سی کو بند کر دیا جائے۔ انتظامیہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ بہت جلد کے ایف سی کو یہاں پر بھی نہ صرف یہ کہ وقتی طور پر بند کیا جائے گا بلکہ مستقل طور پر سیل کر دیا جائے گا۔ یہ کہنے کا مقصد حضرات گرامی صرف اتنا ہے، یہ چھوٹی سی کوشش اور کاوش جو چند لوگوں نے کی ہے، اگر پورا پاکستان مل کر یہ چھوٹی سی کاوش کرے کہ جتنی بھی یہودیوں کی پروڈکٹس ہیں وہ کھانے کے لحاظ سے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، وہ پینے کے لحاظ سے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، وہ صابن ہے، شیمپو ہے، لباس ہے، جوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اگر صرف پاکستانی ان کا بائیکاٹ شروع کر دیں، کچھ نہ بھی ہو، کم از کم پاکستانی ہو، تمہارا پیسہ فلسطین کے اوپر گر کر پھٹنے والے بارودی بم میں تو شامل نہیں ہوگا۔ کم از کم پاکستانیوں تمہارا پیسہ فلسطین کے قتل کرنے والے اعلیٰ جہاد پر خرچ تو نہیں ہوگا۔ کم از کم قیامت کے دن فلسطینی اتنا تو نہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ پاکستانیوں نے تو ہمیں قتل کرنے کے لیے کے ایف سی کی صورت میں، میکڈونلڈ کی صورت میں
कोका कोला की सूरत में, स्प्राइट की सूरत में, या फिर पेप्सी की सूरत में, अला हाजिर कियास, इन चीजों की मद में पाकिस्तानियों ने इसराइल की मदद की थी और हमारी मुखालफत की थी। अगर क़यामत के दिन फलस्तीनियों ने रसूलुल्लाह को यह शिकायत लगा दी तो सोच सकते हो कि आपके पास और हमारे पास मुंह दिखाने के लिए क्या बचेगा। जबकि मैंने वो वीडियो भी देखी है कि एक दादा अपने छोटे छोटे पोतों को दफन करते वक्त जब कब्र में लिटा रहा था, उनके कानों में कह रहा था कि बच्चों, जब रसूलुल्लाह से मुलाकात हो, आका तुम्हें देखने के लिए आए, तो रसूलुल्लाह से कहना कि या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत ने हमारे साथ बेवफाई की है। इसके अलावा एक छोटी सी बच्ची जब उसके आखिरी सांस चल रहे थे, आपको भूल गया उसने क्या कहा था कि मैं जब अल्लाह की बारगाह में जाऊंगी मैं उम्मत मुस्लिमा की शिकायत लगाऊंगी। इसी तरह काफी सारे पैगामात हमारे तक वीडियोस की सूरत में पहुंचे कि शहीद होने वाले छोटे छोटे बच्चों ने ये जाते वक्त आखिरी पैगाम दिया था कि जब हम अल्लाह रसूल की बारगाह में जाएंगे, पाकिस्तानियों, तुम्हारी शिकायत हम अल्लाह से भी करेंगे, अल्लाह के रसूल से भी करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता हमारी शिकायत अल्लाह के रसूल की बारगाह में लग गई, अगर हमारी शिकायत अल्लाह की बारगाह में लग गई, तो सोचो क्या मुंह दिखाएंगे। अखुवत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। भाई बनो मुसलमानों के, अपने अंदर भाईचारा कायम करो, अपने अंदर भाईचारा पैदा करो। और भाईचारा क्या है? भाईचारा ये है कि इस वक्त फलस्तीन कट रहा है, जल रहा है, और फलस्तीन में आग के शोले इस वक्त आसमानों से बातें कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम यहूदियों से नफरत तो करो। तुम जानते हो यहूदियों के खिलाफ जिहाद के लिए हमें कुरान ने हुक्म तो दिया ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनसे नफरत का कितना सबक पढ़ाया। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम उनकी मुखालफत में और कुछ नहीं भी कर सकते, मेरे आका ने फरमाया तुम अगर इतना भी कह दो ना यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा ये जुमला बोलना भी सदका बन जाएगा। सिर्फ इतना काम करो कि यहूदियों पर लानत भी भेजो और यहूदियों के प्रोडक्ट्स का भी अगर तुम बाइकाट कर लोगे, उम्मीद की जा सकती है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे और अल्लाह के रसूल भी हमें मुआफ़ फरमा दे। उम्मीद की जा सकती है कि अगर हम इसराइली और यहूदी मसनूआत का बाइकाट करें तो क़यामत वाले दिन हमारे ये फ़लस्तीनी शहीद हमारा गिरबान नहीं पकड़ेंगे, बल्कि वो कह देंगे कि या रसूल ये तो बेचारे बेबस थे, ये क्या कर सकते थे। लिहाजा मुसलमान बने और ख़ुद को फ़लस्तीनी मुसलमानों का भाई यकीन समझें और उनके साथ आप खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।